السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 44 کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم الطریقۃ العصریہ کا 44واں سبق پڑھیں گے، الدرس الرابع والاربعون۔ اس سبق میں ماضی کے صیغے جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر اور جمع متکلم کی مشق کرائی جائے گی۔ تو اس سبق میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، سٹارٹنگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں واو اور الف لگا کر واو سے پہلے جو ہے پیش یعنی ضمہ دے دیں۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہو تو جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اسے اٹھائیں، لاسٹ پر واو اور الف کا اضافہ کریں اور واو سے پہلے جو ہے پیش یعنی ضمہ دے دیں۔ جیسے ذہبہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے ہم نے جب جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو واو لگائیں، الف لگائیں اور واو سے پہلے کیا لگانا ہے؟ پیش، تو بن جائے گا ذہبو۔ جمع میں واو کے بعد الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ جمع مذکر مخاطب بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں جو ہے تم لگا دیں، جیسے ذہبہ سے ذہبتم۔ اگر جمع مذکر مخاطب یعنی حاضر کا صیغہ بنانا ہو اس سے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی والا غائب کا صیغہ اٹھانا ہے، جمع مذکر غائب کا ذہبہ۔ ذہبہ کے لاسٹ پہ آپ اگر تم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ذہبتم، جو کہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ یسأل الاستاذ الطلاب التلاميذ، یہ جو ہے یہ سبق جو ہے جمع کے بارے میں، جیسے اس سے پچھلا جو ہے تثنیہ کے بارے میں اور اس سے پچھلا جو تھا وہ واحد کے بارے میں تھا۔ تو آج ہے یسأل الاستاذ الطلاب، استاد طالب علموں سے پوچھتا ہے، یسأل پوچھتا ہے، الاستاذ استاد، الطلاب طالب علموں سے، دو سے زائد جو ہوتے ہیں وہ جمع کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ماذا فعلتم فی الصباح، ماذا کیا کیا، فعلتم تم سب نے، فی الصباح صبح کے وقت، تم نے صبح کے وقت کیا کیا۔ فیقولون قمنا فی الصباح الباکر، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، قمنا ہم اٹھے، فی الصباح الباکر صبح سویرے، وتوضعنا اور ہم نے وضو کیا، وذهبنا اور ہم گئے، الی المسجد مسجد کی طرف، وتوضعنا اور ہم نے وضو کیا، وذهبنا اور ذهبنا ہم گئے، الی المسجد مسجد کی طرف۔ پھر آگے وصلینا اور وصلینا الفجر اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی، مع الجماعت جماعت کے ساتھ، اور ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی۔ وتلونا القرآن الکریم اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ثم پھر رجعنا ہم لوٹے، الی البیت گھر کی طرف، وتناولنا الفطور اور ناشتہ کیا، واخذنا الکتب اور ہم نے کتابیں لیں یا پکڑی، یعنی کہ اور ہم نے کتابیں لیں یا اٹھائی، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ وسلمنا علی ابینا اور ہم نے سلام کیا، علی کو، ابینا اپنے والد کو، امنا اور اپنی والدہ کو یا اپنے باپ اور اپنی ماں کو، یا پھر والدین لکھا گیا، ورجعنا الی المدرسۃ اور مدرسے کی طرف آئے۔ آگے سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ ہے۔ ایھا الطلاب متی قمتم، ایھا کہتے ہیں اے، الطلاب طالب علم، اے طالب علم، متی قمتم تم کب اٹھے؟ جواب دیا جا رہا ہے، قمنا عند اذان الفجر ہم فجر کی اذان کے وقت اٹھے، قمنا ہم اٹھے، عند اذان الفجر فجر کی اذان کے وقت۔ اینا صلیتم، اینا کہاں، صلیتم تم نے نماز پڑھی، تم نے کہاں نماز پڑھی، صلینا مع الجماعت، صلینا ہم نے نماز پڑھی، مع الجماعت جماعت کے ساتھ، ہم نے جماعت سے نماز پڑھی۔ آگے ہے سوال کیا جا رہا ہے، حل قرأتم القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم پڑھا؟ حل کیا قرأتم القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم پڑھا؟ جواب دیا جا رہا ہے نعم قرأنا القرآن الکریم، جی ہاں ہم نے قرآن کریم پڑھا۔ پھر پوچھا جا رہا ہے ماذا شربتم فی الفطور، ماذا کیا، شربتم تم نے پیا، فی الفطور ناشتے میں۔ اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں شربتم جو ہے مینشن جمع کو کر رہا ہے، جمع کو بھی کر رہا ہے، اور لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہ تم سب نے کیا، تم ہی کو مینشن کیا جا رہا ہے فقرے میں اردو کے لحاظ سے، کیونکہ پتہ چل جائے شربتم جو ہے یہ جمع کے لحاظ سے ہے صیغہ، تو لہذا سے نا سب کے ساتھ
یعنی کہ تم کو سب کے ساتھ مینشن نہیں کیا کہ تم سب نے قرآن کریم پڑھا، تم سب نے نماز پڑھی یا نہیں، تو تم ہی کہہ کے جو ہے لکھا گیا۔ شربنا، جواب دیا جائے شربنا ہم نے پیا، لبنن دودھ، ہم نے دودھ پیا، متا کب جئتم الی المدرسۃ، تم مدرسے کب آئے، جئنا الی المدرسۃ الآن، ہم مدرسے ابھی آئے، جئنا ہم ابھی آئے، الی المدرسۃ مدرسے، الآن کہتے ہیں ابھی۔ حل لعبتم فی الطریق، حل کیا لعبتم تم کھیلے، فی الطریق فی میں، الطریق راستے میں، کیا تم راستے میں کھیلے، ما لعبنا فی الطریق ہم راستے میں نہیں کھیلے۔ حل سلمتم علی زملائکم، کیا تم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا، نعم جی ہاں، سلمنا علی زملائنا جی ہاں ہم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا۔ یقول سعید، سعید کہتے ہیں الطلاب قاموا، طالب علم، الطلاب قاموا فی الصباح الباکر، طالب علم صبح سویرے جو ہیں اٹھے، وتوضؤوا اور انہوں نے وضو کیا، وذهبوا اور گئے، الی المسجد مسجد کی طرف، وصلوا اور نماز پڑھی، مع الجماعت جماعت کے ساتھ، وطلعوا القرآن الکریم، وطلعوا القرآن الکریم، سوری میں نے نا واو پر فتحہ نہیں پڑھا، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم پھر رجعوا لوٹے، الی البیت گھر کی طرف، وتناولوا اور ناشتہ کیا، وتناولوا الفطور اور ناشتہ کیا۔ تناول جو ہے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے معنی جو ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جو بہت زیادہ جن کی ہوتی ہے نا اردو ایک خاص لیول پہ جو اردو بولتے ہیں تو وہ اس طرح کے ورڈز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ عام زبان میں ہم تو نہیں اتنا یوز کرتے کہ ناشتہ تناول کر لیں یا پھر یہ وہ، تو یہ اس کے لحاظ سے ہے۔ وَأَخَذُوا الْكُتُبَ وَجَاءُوا إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور کتابیں لیں اٹھائی اور مدرسے کی طرف آ گئے۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی صیغے جمع کے استعمال ہوئے ہیں اس میں واو اور الف ہے، رجعوا اور وَأَخَذُوا، وَجَاءُوا، وَصَلُّوا، وَتَوَضَّعُوا، قَامُوا، یہ سارے یہ جو ہیں یہ جمع کے صیغے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، واو اور الف لاسٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہچان آپ نے رکھنی ہے کہ جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ آگے ہے تمرین یعنی مشق، اردو میں ترجمہ کرنا ہے الطلاب لعبوا فی المیدان، طالب علم میدان میں کھیلے، ثم پھر رجعوا الی بیوتہم پھر گھروں کی طرف لوٹے، الاطفال بچوں کو کہتے ہیں، اکلوا وناموا، اکلوا کھایا، وناموا اور سو گئے، بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے، ذهبنا الی السوق ہم ذهبنا ہم گئے، الی السوق الی طرف، السوق کہتے ہیں سوقون کہتے ہیں بازار کو، واشترینا اشترینا کہتے ہیں خریدنا، کتباً کتابیں، ہم بازار گئے اور ہم نے کتابیں خریدی۔ ایھا الاولاد هل حفظتم الدرس، ایھا الاولاد ارے بچوں یا پھر اے بچوں، هل حفظتم الدرس، هل کیا حفظتم تم نے یاد کیا، الدرس سبق کیا تم نے سبق یاد کیا، وهل کتبتم الدرس اور کیا تم نے سبق لکھا، کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو، هل زرتم لاہور کہ تم نے لاہور دیکھا۔ یہاں پہ جو ہے لاسٹ ادھر تو ہے را کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے بک میں شاید لکھا ہو۔ آگے ہے وَهَلْ رَأَيْتُمْ، اور حل کیا، رأیتم المسجد الملکیہ اور کیا تم نے بادشاہی مسجد دیکھی۔ آگے ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے،
طلبہ درس گاہوں میں بیٹھ گئے. الطلاب جلسوا فی الفصول. اساتذہ کرام درس گاہوں میں داخل ہو گئے. دخل الاساتذۃ فی الفصول. فصول درس گاہوں کو کہتے ہیں. دخل داخل ہوئے. اساتذہ فی میں الفصول درس گاہوں میں. ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا. ہم نے جمعے کا خطبہ سنا. سمعنا خطبۃ الجمعۃ. اور جمعے کی نماز ادا کی. وصلینا الجمعۃ. لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا؟ ایھا الاولاد هل رأیتم البحر. کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا؟ هل سافرتم فی الباخرۃ. کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا؟ هل رأیتم الطائرۃ. میں نے وقت کیا طائرۃ. یہ لاسٹ پہ کچھ 4 معنی ہیں. رکیبو سوار ہو گئے. الطائرۃ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں. سمعنا ہم نے سنا. بحرًا سمندر. اور نہیں 6 ہیں. سفرتم تم نے سفر کیا. باخرۃ بحری جہاز کو کہتے ہیں. اور یہاں پر بھی لاہور جو ہے یہاں پہ جو میں نے اوپر کہا تھا کہ ادھر تو ہے کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو بک پہ بھی نہیں ہے کوئی حرکت. میں وہ دیکھنے لگ پڑی تھی اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. اچھا جی آج کا سبق جو تھا ایزی تھا کیونکہ یہ 6 اسباق کیسے گزرے ہیں جس میں واحد اور تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے چل رہے ہیں. 3 سبق اس طرح چلے ہیں ماضی اور مضارع کے. تو اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا. میں کوشش پوری کروں گی کہ مکمل طور پر گائیڈ کروں. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.